ہر روز آپ پر پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے اپنا بیان مولانا صاحب کے حوالے سے کہ وہ واپس لیں. تو مولانا صاحب بڑے لیڈر ہیں, بڑی سیاسی جماعت کے اور بڑے زیرک سیاست دان ہیں, اگر لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو بیان واپس بھی تو لیا جا سکتا ہے, تو اس میں اتنا زیادہ کیوں اعتلال ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کچھ لوگوں نے اس کو چلایا ہے. ایکچوئل بیان ان کا نہیں چلایا گیا کہ یہ الفاظ اگر کہیں گئے تو کس وجہ سے کہیں گے. نور عالم خان نے جو کچھ کہا ہے تو یہ تو میری جماعت یہی کہتی ہے نا. ہم کب کہتے ہیں ہم شہدا کو, تو ہم شہدا تو ہمارے ہیں, چاہے وہ وردی میں ہے چاہے بغیر وردی میں, ہم شہدا کے قائل ہیں, شہدا کو عزت کے قائل ہیں, ان کی تقریب کے قائل ہیں. شہید تو یہ جو آپ کے سامنے زیارت میں شہید ہوئے ہیں پولیس والے, 80% لوگ میرے تھے, میری جماعت کے لوگ تھے. اناوڑک میں جو شہید ہوئے 50% میرے لوگ تھے. ہم کیسے شہیدوں کے خلاف ہو سکتے؟ مولانا کے بیان کو توڑ موڑ کے چلایا گیا ہے. ایسی کوئی صورتحال نہیں. یہی تقریر اگر آپ مولانا صاحب کی کراچی, پشین اور چارسدہ کی تقریریں نکال لیں تو سیم یہی چیزیں تو وہاں بھی کہی ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ تخت لاہور والوں نے اس کو اتنا اٹھایا کیوں ہے, ان کو کیوں اس میں مشکل پیدا آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جس کو اتنا اٹھایا اور بڑھایا جائے. اور دوسری بات ایک چیز اور بھی ہے, ہر بندہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے, اب عائشہ گلہ لئی جو ہے وہ مولانا پہ فرض جرم عائد کر رہی ہے, طاہر اشرفی فرض جرم عائد کر رہے ہیں, یہ کیا فیاض الحسن چوہان فرض جرم عائد کر رہے ہیں. تو کیا یہ لوگ اب مولانا فضل الرحمان پہ فرض جرم عائد کریں گے جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں پوچھتے, ان کی بات نہیں سنتے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چابی کے کھلونوں کو کوئی چابی تو دے رہا ہے نا جس سے اچھل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. مولانا صاحب 55 سال سے اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں, وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو پتا ہوگا جب یہ بیان المرسوم ہوا تو سب سے پہلا لیڈر مولانا فضل الرحمان تھا جس نے اعلان کیا تھا کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ یہ بھی کہا تھا اگر ضرورت پڑی تو ہمارے کارکن آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے. تو میرا قائد کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں شہدا کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ شہید میرے اپنے ہیں, چاہے وہ جس طرح بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط بیانی سے جو لوگ کام لے رہے ہیں, اور وہ کوئی اور شاید ایسا بھی ہے آج کل پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے بڑے عرصے سے. مولانا غفور حیدری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا کے حوالے سے بیان بازی یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو وہ پھر احتجاج کریں گے, اور وہ بھی پھر جی ایچ کیو کا نام لے رہے ہیں. اساس مقامات کے باہر احتجاج کرنے کا بھی آپ پھر پلان اور تیاری کر رہے ہیں؟ بالکل, حیدری صاحب پارٹی کے نمبر 2 ہیں. میں ان کے بیان کو آن کرتا ہوں, ان کا بیان درست ہے. میں نے جن لوگوں کے نام لیے ان کی چابیاں کہاں سے بھری جاتی ہیں آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. جب یہ چابی کے کھلونے چلتے ہیں, ان کی چابیاں بھری جاتی ہیں, تو پھر انہیں کو ہم ٹارگٹ کریں گے نا. اس لیے میرا خیال مولانا صاحب کو معافی نہیں مانگنی چاہیے, ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے ان جیسے لوگوں کو سے مولانا صاحب کی توہین کروائی ہے. یہ بہت زیادتی ہے. حیدری صاحب کا بیان ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, میں اسے آن کرتا ہوں, لیکن پارٹی کے فیصلے پارٹی کے ادارے کرتے ہیں. پارٹی کے ادارے میں جب یہ بات آئے گی پھر ہم طے کریں گے کہ ہم نے آنا ہے نہیں آنا ہے, آنا ہے تو کس حد تک آنا ہے. اگر وہ لوگ جو مولانا صاحب کی توہین کر رہے ہیں اگر وہ اپنا بیانیہ واپس لے لیں اور اپنی معذرت کر لیں, مولانا صاحب کی توہین پہ معذرت کر لیں, تو پھر ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے فیصلے اس انداز میں کریں گے. ہم ہمیشہ پاکستان کے کھڑے رہیں, قوم کے ساتھ کھڑے. ہم نے آئین کے اندر رہ کے کام کیا, ہمیشہ آئین کے اندر رہیں. اور آج میرا کارکن بغیر اسلحے کے کے پی کے اور بلوچستان میں اپنی جانیں قربان کر رہا ہے. صرف دہشت گردی کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے, اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شہیدوں کے بارے میں کوئی غلط بات کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے. اور کچھ اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے پاکستان میں, تو بڑے عرصے سے آپ جانتے ہوں گے یہ ایک سلسلہ چلتا ہے کہ کسی ایشو کو دبانے کے لیے دوسرا ایشو کریٹ کیا جاتا ہے. تو لاہور والوں نے کیوں اس ایشو کو کریٹ کیا ہے, مسلم لیگ نون نے اس کو کیوں کریٹ کیا, اس حد تک لے گئے, اور پھر اس میں کچھ اور لوگوں نے بھی شامل ہو گئے. تو میری سمجھ سے باہر ہے سب کچھ. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب کے جو میں بیانات ہیں, اس وقت جو سیاستدان ہیں میرے خیال میں مولانا ان میں سے چند 2-3 لوگوں میں سے ہوں گے جو سب سے پرانے سیاستدان ہیں, بڑے زیرک سیاستدان ہیں. اتنے بڑے سیاستدان ہیں, اگر کوئی بیان ہے یا کچھ لوگوں کا ہو رہا ہے تو پھر آپ پر پریشر بھی آ رہا ہے, اوفینڈ بھی ہو رہے ہیں, آپ بھی اس کے آگے جواب بھی دے رہے ہیں. مولانا غفور حیدری صاحب کا بیان اس کا ایک مظہر بھی ہے. تو مولانا صاحب بھی تو یہ بیان واپس لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو, خاص طور پر شہیدوں کے حوالے سے کوئی بات ہے, کوئی چیز ہے, تو مولانا صاحب بھی کیوں یہ بیان واپس لیتے ہیں؟ باقیوں پر جو آپ تنقید کر رہے ہیں ان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو ان کی حیثیت نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب کی اپنی تو ایک حیثیت ہے. تو اس کا مطلب یہ جس کا دل چاہے مولانا پہ الزام لگاتے اور مولانا اٹھ کے معافی مانگنی شروع کرتے ہیں. میں پارٹی اسپوکس پرسن ہوں, میں کلیئر کر رہا ہوں کہ مولانا میں ایسی کوئی بات نہیں.
ہم شہدا کا احترام کرتے ہیں, شہدا کی عزت کرتے ہیں, شہید ہمارے ہیں. شہید دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, شہید جو بھی ہوتا ہے نا وہ پہلے تو اپنے خاندان کا ہوتا ہے, پھر قومی ورثہ ہوتا ہے. وہ کسی حکومت کا, کسی شخص کا, کسی ادارے کا نہیں ہوتا, پوری قوم کا ہوتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم کسی شہید کی توہین کر سکیں؟ اصل بات قوم کے سامنے لائی جائے, کس بات پہ وہ ناراض ہیں, کس بات پہ یہ سارا شور مچا رہے ہیں, اور شہید کا شور مچایا ہوا. مجھ سے زیادہ شہیدوں کی قدر کو جانتا ہے. میں نے 2000 سے زیادہ کارکن, اپنے لیڈر, اپنے ایم این ایز, اپنے ایم پی. جی غوری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ لشکر کشی والا معاملہ لشکر بنانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں مولانا کو غلط کمیونیکیٹ کیا گیا ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مولانا کے بیان کو غلط لیا گیا ہے, پورا نہیں دکھایا گیا, وہ کہہ رہے تھے مولانا کو غلط کمیونیکیٹ کی. وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا غلط کمیونیکیٹ کیا گیا ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے جی, کے پی کے میں کہا گیا ہے وہاں کے لوگوں کو آپ لڑے, بلکہ مولانا صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ کل چینل پہ چلے, پتہ نہیں آپ چلا سکیں یا نہ چلا سکیں, ایک پروگرام میں کل 8 بجے. تو انہوں نے اس میں صاف کہا ہے کون جی, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جی عوام اپنی مدد اپنے تحت اپنی حفاظت کریں اور میدان میں نکلیں اور دہشت گردوں سے لڑیں. خود کہا ہے, تو میں نے آج وہ سٹیٹمنٹ ان کی سنی ہے, میں نے اس کا جواب دیا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک دیکھیں, میری بات سنیں, ہم اس پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے اندر کوئی قوانین ہے, آئین پاکستان کے اندر بھی کوئی قوانین ہے. کیا پاکستان کا جب اتنی بڑی جنگ, دہشت گردی کی جنگ, جب میری فوج لڑ رہی ہے, جب میری رینجر لڑ رہی ہے, جب میری ایف سی لڑ رہی ہے, جب میری پولیس لڑ رہی ہے, پھر مجھے یہ کہہ دینا کہ جی آپ اٹھ کے اپنی حفاظت خود کرے, تو میں تو عدم تحفظ کا شکار ہو جاؤں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے اتنے ادارے کہاں چلے گئے؟ تو پھر اس پہ مولانا فضل الرحمان اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا تو پھر تکلیف کیوں ہونی چاہیے؟ اس سے یہ سوچنا چاہیے نا کہ آپ کو بھی میں یہ کہہ دوں کہ جی پولیس تھانہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ اپنی حفاظت خود کریں, پوری رات جاگیں, اپنے گھر کے باہر بیٹھ جائیں. تو ہم کیا پتھر کے دور میں چلے گئے؟ کیا کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ پاکستان ہے, ایک آئین ہے, سب کچھ ہے. آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلا دوں, چند دن پہلے کی بات ہے, 1 مہینہ بھی نہیں ہوا غالباً, کوئی بچی تھی پشتون, اس کو اغوا کر کے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو کچے کے ڈاکو لے گئے اور وہاں جا کے شور مچا. تو ایک مشین سے لشکر چلا اس کو بچی کو چھڑانے کے لیے پٹھانوں کا. تو اس کے راستے روکے بھی گئے اور ان لوگوں کو جناب ان پہ مقدمے بھی بنے. تو کہنے کی بات یہ, قانون تو کل کا ایک ہی ہے نا, یہ تو نہیں کہ بلوچستان کے لیے اور کے پی کے لیے اور ہے, پنجاب کے لیے اور ہے, سندھ کے لیے اور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی وزراء جو ہیں اس بیانیے کی تحفظ نہیں کر سکتے, دفاع نہیں کر سکے مولانا کے خلاف. اب اس کو آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, اس سے میرا خیال ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ہم کل بھی بالکل وطن کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, آئین پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے. ہم آج بھی آئین پاکستان, جمہوریت اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور مولانا صاحب کے بیان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں آپ؟ بالکل, مولانا کے بیان پہ کچھ ہے ہی تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوں؟ ہم تو نہ بیان ہے کچھ بھی نہیں تو ہم کھڑے ہیں نا ان کے ساتھ. مولانا کا بیان چلا دیں, میں آفر کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں وزیر اطلاعات و نشریات کو آفر کرتا ہوں, وہ پی ٹی وی پہ چلا دے, پھر قوم سے پوچھ لے بھی کیا صحیح ہے یا غلط ہے.